اردو نیوز سروس کے معزز ناظرین، آج کے نیوز بلیٹن میں خوش آمدید۔ میں ہوں ارم عمران۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ پوپ فرانسس آنتوں کے آپریشن کے بعد مکمل طور پر صحت مند ہو گئے۔ پوپ فرانسس کا عراق کے ہسپتال میں لگنے والی آگ سے متاثرہ افراد کے لیے اظہار ہمدردی۔ فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کے ہمراہ اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس کے وفد کا اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ اسلام آباد کا دورہ۔ فضیلت مآب آرچ بشپ بینی ٹراوس نے سینٹ تھامس پیرش ملیر کے بچوں کو استحکام کا ساکرامنٹ دیا۔ عزت مآب بشپ خالد رحمت کا کینٹ کلیسیا ہولی روزری کیتھیڈرل میں والہانہ استقبال۔ ریورنڈ فادر نقاش اعظم سینٹ میریز مائنر سیمنری لاہور کے نئے ریکٹر مقرر۔ یہ تھی آج کی نیوز ہیڈ لائنز۔ خبروں کی تفصیل اس بریک کے بعد۔ RVA اردو نیوز سروس، سچائی اور امن کی آواز۔ امن اور سچائی کی اس آواز کے ساتھ ہم آواز ہونے کے لیے اپنی ڈائسس، پیرش، تعلیمی اور فلاحی اداروں کی سرگرمیوں کی خبریں RVA کے اس ای میل اور واٹس ایپ نمبر پر بھیجیں۔ ای میل ہے rvaurdunews@gmail.com۔ واٹس ایپ نمبر ہے 009333459155۔ ویلکم بیک ناظرین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پوپ فرانسس آنتوں کے آپریشن کے بعد مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد پوپ فرانسس نے ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے رخصت ہوتے وقت تمام میڈیکل عملے کا شکریہ ادا کیا، نیز مختلف مریضوں سے بھی ملاقات کی جنہوں نے پوپ فرانسس سے خصوصی دعاؤں کے لیے درخواست کی۔ سسٹر صاحبات نے بھی پوپ فرانسس سے ہسپتال میں ملاقات کی۔ پوپ فرانسس نے سب کی خدمات کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان میں خصوصی تحائف بھی تقسیم کیے۔ عراقی شہر نصریہ کے حسین ہسپتال میں کووڈ وارڈ میں لگنے والی آگ سے سینکڑوں افراد ہلاک ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق کووڈ وارڈ میں، جسے صرف 3 ماہ پہلے کورونا کے مریضوں کے علاج کے لیے تیار کیا گیا تھا، بظاہر آکسیجن کا سلنڈر پھٹنے سے آگ بھڑک اٹھی جس نے پورے وارڈ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پاپا اعظم نے اس واقعے میں ہلاک ہونے والے تمام افراد کے لیے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور ان کے ابدی آرام کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی۔ نیسوگوار خاندان کے لیے تسلی اور تشفی بھرے جذبات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں زخمی ہونے والے تمام افراد میری دعاؤں میں ہیں۔ مزید پوپ فرانسس نے میڈیکل عملے کی کاوشوں کو سراہا اور ان کی ہمت افزائی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی۔ 13 جولائی 2021 کو راولپنڈی اسلام آباد سے آئے ہوئے ایک وفد نے اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ اسلام آباد کا دورہ کیا۔ فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد اور ڈاکٹر ضیاء الحق اس دن کے مہمان خصوصی تھے۔ دونوں شخصیات نے بین المذاہب ہم آہنگی کے بارے میں اپنے خیالات کا تبادلہ کیا اور ملک میں متنوع مسلک کے لوگوں میں ہم آہنگی لانے کے لیے ایک دوسرے کو اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ اس موقع پر تمام وفد کو اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں موجود تمام تاریخی کتب اور تصاویر کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اس موقع پر فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے کہا کہ پائیدار امن کا قیام معاشی اور معاشرتی ترقی کی کلید ہے۔ دنیا میں خوشحالی کے لیے تمام مذاہب میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ موجودہ حالات میں دنیا میں ہم آہنگی کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے اور اس کے لیے ہر فرد اور ہر خاندان کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ 13 جولائی 2021 کو سینٹ تھامس پیرش ملیر کے لیے دوہری خوشی کا سما تھا جب پہلی بار آرچ بشپ بینی ٹراوس کا مومنین نے پرتپاک استقبال کیا۔ مختلف خاندانوں کی جانب سے بشپ جی کو اجرک اور پگڑی پیش کی گئی۔ فضیلت مآب آرچ بشپ بینی ٹراوس نے پاک ماس کی اقدس قربانی خدا کی نظر گزرانی۔ انہوں نے اپنے واعظ میں سب سے پہلے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آرچ بشپ منتخب ہونے کے بعد ان کے لیے پہلا موقع ہے کہ وہ استحکام کا ساکرامنٹ دے رہے ہیں اور وہ بھی ملیر میں، جہاں وہ فادر ہونے کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دیا کرتے تھے۔ بشپ جی نے اپنی زندگی کے تجربے کو مومنین کے ساتھ شیئر کیا۔ آخر میں فادر اینتھنی نے سب سے پہلے بشپ بینی ٹراوس کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور ملیر کے بچوں کو استحکام کا ساکرامنٹ دیا۔ ساتھ ہی پاسٹرل ٹیم اور علاقہ انچارج ماسٹر بابر اور ان کے تمام گروپس، میڈیا ٹیم اور مومنین کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس خوبصورت عبادتی پروگرام کو کامیاب بنایا۔ سینٹ تھامس پیرش اور چرچ کی عید کے موقع پر کیک بھی کاٹا گیا۔ 11 جولائی 2021 کو عزت مآب بشپ خالد رحمت کا
कैंट क्लीसिया होली रोजरी कैथेड्रल में वालहाना इस्तकबाल किया गया। पुलिस के चाको चबंद बैंड ने बिशप खालिद रहमत को खूबसूरत धुन बजाकर सलामी पेश की, जबकि मोमिनीन की जानिब से फूल और हार पहनाए गए और रवायती बलोची पगड़ी बिशप साहिब को पेश करके मोमिनीन ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। बादजा पाक मास की अक़दस कुर्बानी गुजरानी गई, जिसकी क़यादत इज़्ज़तमाब बिशप खालिद रहमत ने की, जबकि रेवरेंड फादर अनायत गिल, पैरिश प्रीस्ट कैंट क्लीसिया होली रोजरी कैथेड्रल और रेवरेंड फादर सिसल ने मामनत की। इज़्ज़तमाब बिशप खालिद रहमत ने मोमिनीन की मोहब्बत के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो मोमिनीन की रूहानी और ईमानी जज्बे को देखकर बेहद खुश हुए हैं। आखिर में इज़्ज़तमाब बिशप खालिद रहमत ने चर्च के खादमीन में 10 साल खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए शील्ड्स तकसीम की। ये खबर नहायत खुशी से बयान की जाती है कि रेवरेंड फादर नकाश आजम सेंट मेरीज माइनर सेमिनरी लाहौर के रेक्टर मुकर्रर कर दिए गए हैं। रेवरेंड फादर नकाश आजम कसूर पैरिश से ताल्लुक रखते हैं। वो डायसीजन फादर हैं, जबकि उन्हें काहिन बने अभी 3 साल ही हुए हैं। उन्होंने रोम से बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के हवाले से 2 साल खसूसी तालीम हासिल की है और पाकिस्तान वापसी पर उन्हें सेंट मेरीज माइनर सेमिनरी लाहौर के रेक्टर का ओहदा सौंपा गया। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। इरम इमरान को इजाजत दीजिए। RVA उर्दू न्यूज सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज। अमन और सच्चाई के इस आवाज के साथ हम आवाज होने के लिए अपनी डायसेस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें RVA के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 009333459155। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।